السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ اس وقت گلگت بلتستان میں الیکشن کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ نواز شریف صاحب وہاں پر تشریف لے گئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پر ہیں، گوہر خان صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت وہاں پر ہے، اور اس کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی اس انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہی ہے۔ تینوں جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ معاشی ترقی اور بنیادی حقوق کی بات کر رہی ہے، اور بات کر رہی ہے 18ویں ترمیم کی۔ وہ 18ویں ترمیم جس کا مستقبل جو ہے وہ گردش میں رہتا ہے افواہوں کی کہ اس کا جو مستقبل ہے وہ شاید کسی اور آئینی ترمیم کے ذریعے بدلنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ پی ایم ایل این کا موقف یہ ہے کیونکہ وفاق میں پی ایم ایل این موجود ہے، تو وفاق ہی ہے جو گلگت بلتستان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، اور پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ انہیں اسپیس نہیں مل رہی، ان کے پاس انتخابی نشان موجود نہیں ہے، وہ کس پارٹی کے ساتھ الحاق کریں، اس میں بڑے مسائل ہیں۔ پشتونخوا عوامی ملی پارٹی کے ساتھ انہوں نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، اندرونی مسائل ہیں ان کا وہ شکار ہیں، اور اس پر گوہر خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب سوچنا ہوگا کہ سسٹم یا نہ رہے۔ تو تحریک انصاف کا تو یہ موقف ہے، وہی صورتحال جو ان کو ہر الیکشن میں ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، جس کا وہ شکوہ کرتے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں جو مرکز میں اتحادی اس لیے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی یہ حکومت قائم ہے، اور بجٹ بھی آنے والا ہے، اس پر بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوک پہ لگی ہوئی ہیں، اور اس الیکشن میں تو خاص طور پر خرم دستگیر صاحب نے دورہ کیا، نواز شریف صاحب بھی گئے تھے، ان کا بھی دورہ تھا، لیکن آج انہوں نے بڑی مزیدار بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں ہنزا کو، آپ لاہور جیسا دیکھنا چاہتے ہیں یا کراچی جیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو یہ کمپیریزن لاہور اور کراچی کا اب گلگت بلتستان میں بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو الیکشن ہے جو کہ یہاں پر ووٹر کی تعداد تو بہت زیادہ نہیں ہے، 9,63,000 ووٹر ہیں یہاں پر، لیکن بہت اہم اسٹریٹجکلی بہت اہم خطہ ہے یہ جہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس کا ایک خاص آئینی اسٹیٹس ہے جس کی وجہ سے بہت امپورٹنٹ الیکشن ہو جاتے ہیں۔ ان الیکشنز کی وجہ سے وفاقی بجٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان الیکشن کو لے کر جو تحفظات ہیں وہ اس وقت ایسے ہیں کہ انہیں الیکشن میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور جب یہ الیکشن ہو چکیں گے تو اس کے بعد مفاہمت ہو ہی جانی ہے۔ الیکشن کی تاریخ، بجٹ کی تاریخ آئی گئی ہے، بجٹ انشاءاللہ 10 تاریخ کو اس مہینے کی پیش کر دیا جائے گا، 9 تاریخ کو جو پری بجٹ پریس کانفرنس ہوگی وہ ہو جائے گی۔ مہمانوں کی طرف آتا ہوں۔ قادر خان مندوخیل صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سر بہت شکریہ آپ کا۔ محترمہ شمائلہ رانا صاحب رہنماء پاکستان مسلم لیگ نون کی، شمائلہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور جناب سید علی بخاری صاحب رہنماء پاکستان تحریک انصاف، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ قادر مندوخیل صاحب، گفتگو سنی آپ نے خرم دستگیر صاحب کی، بلاول صاحب 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق سے کنٹرول نہیں کیا جانا چاہیے گلگت بلتستان اور کشمیر جیسے علاقوں کو، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ گوادر اور کراچی کا بھی ذکر کیا کہ اس کے بارے میں بھی افواہیں ہیں۔ تو 28ویں ترمیم کے حوالے سے جو افواہیں گردش کر رہی ہیں ان سب کا وہ جواب بھی دے رہے ہیں اور الیکشن کیمپین چلا رہی ہیں۔ کیا واقعی 18ویں ترمیم کی جو آپ وہاں پہ بات کر رہے ہیں، تو 18ویں ترمیم تو سندھ میں پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے، پاکستان میں کہیں پر بھی اس کی امپلیمنٹیشن پوری طرح سے نہیں ہوئی ہے، جب یہاں پوری امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو آپ گلگت بلتستان میں اس کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں پہلے تو پوری طرح سمجھا دیں کون سے والی نہیں ہوئی ہے وہ تو بتا دیں۔ کیا بلدیاتی ایک آدھ پوائنٹ بتا دیں۔ بلدیاتی اداروں کو اختیارات موجود ہے؟ کیا آپ مجھے بتاؤ کہ آرٹیکل 140 کی جو بات کر رہے ہیں، بلدیاتی ادارے اس وقت پورے پاکستان میں صرف سندھ میں ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ یہاں سے مخبروں کو ٹولا گیا تھا لاہور، وہاں سے جو قرارداد پاس کر رہے ان کو یہ نہیں پتا کہ پنجاب اسمبلی پچھلے 3 سال سے الیکشن ہی نہیں کرا رہے، اور قانون اگر بنا رہے تو قانون بغیر میئر کے بنا رہے ہیں۔ تو یہ آرٹیکل 140 ہے، یعنی کچھ تو سوچو، جہاں آپ جا رہے ہو مریم بی بی کی حکومت میں وہاں تو الیکشن ہی نہیں ہوا ہے، جو بنا رہے بغیر میئر کے، یعنی لاہور 14 ٹاؤن میں تقسیم ہوگا، اسلام آباد کا کوئی میئر نہیں ہوگا، 3 میئر ہوگی، اسلام آباد کی تو الگ کر دی انہوں نے، ایک شہر کا 3 میئر اور 6 ڈپٹی میئر، یہ نیوز آئی تھی۔ باقی پنجاب، ملتان، جو دوسرے علاقے ان کا پنڈی وغیرہ کسی میئر نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو خرم دستگیر صاحب نے بات کی ہے، میں آج بھی کہتا ہوں فخر سے کہ کراچی جیسا شہر پورے پاکستان میں 70% ریونیو دیتا ہے،
भुट्टो साहब के दौर में जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुबशर हसन साहब के जरिए बनाई थी, उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान से 50,000 मेगावाट बिजली जो ना वो पैदा हो सकती थी। इधर एहसन इकबाल साहब कहता है मैं 200 मेगावाट जो ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं हाथ का खेल है तो तेरे दूसरी दौर है, 3 मरतबा तेरी बड़े मियाँ की हुकूमत रही है, 5 साल से ये छोटे मियाँ हैं, तो आपके बाएं हाथ किधर है? किसी ने बांधा हुआ है आपका बाएं हाथ दाएं हाथ के साथ कि आप हरकत नहीं करो। लेकिन मैं आज भी ये कहता हूँ कि कराची, फिर मैं कहता हूँ कराची के ऊपर कीचड़ उछालना बड़ा आसान है। फिर क्यों लोग इलाज के लिए कराची आता है, क्यों रोजगार के लिए कराची आता है, क्यों इलाज बाकी जो चीजें उसके लिए तालीम के लिए कराची आता है। कराची के फिर डायनामिक अगर मैं आपको बता दूं, आप तो कराची वाले हो, आपको तो अच्छी तरह पता है, या 62% से ज्यादा एरिया वफाक के अंडर है। बाकी 38% से कम एरिया जो ना वो सिंध हुकूमत के पास है। उस 38% को भी अगर आप 25 टाउन में तकसीम करें, जो कि है 25 टाउन में से 13 टाउन 38% आपके पास है, 38 से भी कुछ है हमारे पास। नहीं, ये सिंध हुकूमत की बात करो। 38% में जो 25 टाउन है उसमें से 13 टाउन हमारे पास है, 3 टाउन पीटीआई के पास है और 9 टाउन जमात इस्लामी के पास। ये परसेंटेज बनती है कराची की एरिया के हिसाब से 18-19%। 18-19% कराची हमारे हाथ में और मलबा गंद पूरे कराची का हमारे सर पे डाले जा रहे हैं। और फिर ये जो 38% बहुत अच्छा है। मेरी बात सुनो, ये बताओ कि ये जो मुखबरों को टोला बैठा हुआ यहाँ पे, ये मुखबर को मूवमेंट वाले और किसकी बात कर रहा हूं, ये जो बैठे हुए पिछले 40 साल से सूबाई और वफाकी हुकूमत है, इसने कराची टीवी पे देखें, ये देखें टीवी पे कराची की फुटेज। हाँ दिखा दो ना, वो तो कराची दुश्मनी पे तो आजकल हर कोई जो ना वो दुश्मनी है। तो आप क्या है, मुझे एक बात बताओ ना, आप मैंने पानी फेंका है नहीं, तो ये पाकिस्तान में दूसरी जगह पे नहीं है। ये पंजाब में दिन दिहाड़े जो रेप होते हैं वो नजर नहीं आते आपको? वहां जो सीसीडी के जरिए 2200 लोगों को कत्ल किए वो नजर नहीं आते? सवाल तो शमाला साहब से कर लूंगा ना। ये जो आप रक्षा दिखा रहे हो ना, हाँ ये देखिए, हाँ तो ये कौन सा टाउन है? ये शाह फैसल टाउन है। शाह फैसल टाउन किसके पास है? भाई पीटीआई के पास है। तो फिर वही तो, मेरी बात सुनो, मेरे पास 13 टाउन है, 25 टाउन का आप मेरे सर पे डाल रहे हो। यहाँ 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है। नहीं, मेरे भाई कानून मैंने बनाया है, तो मैंने पाकिस्तान में पहला सूबा है जहां इलेक्शन हुआ है, टेन्योर खत्म हो रहा है, बाकी सूबों में तो इलेक्शन ही नहीं हुआ है। पूरी लोकल गवर्नमेंट एक वजीर बल्दियात की मातहत है ना। किसने बोला आपको? फिर किसकी मातहत है? किसने बोला आपको? आप बताएं। मैं आपको बताऊं, ये जो जमात इस्लामी की 9 टाउन है, मजाले कोई वजीर या मेयर वहां पे जाके कोई बात कर सके? वो तो सारा सेक्रेटरी बल्दियात का कोई लेना देना नहीं। मैं एक चीज बताओ, देखो सेक्रेटरी बल्दियात का इनका सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग की आवश्यक है कोई शिकायत ट्रांसफर पोस्टिंग? अरे है कोई? बता देना मुझे, एक बता देना, मिसाल देना। यानी ब्यूरोक्रेसी आपकी, ब्यूरोक्रेसी आपकी। मैं आपको मैं चैलेंज करता हूं, एक टाउन का तो सुन ले, एक टाउन का मुझे मैं चैलेंज करता हूं आपकी तो से जमात इस्लामी की एक टाउन में जहां ये अफसरा में नहीं चाहिए, सिंध गवर्नमेंट हमारे सर, एक बताओ। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर ट्रांसफर पोस्टिंग की पार, यानी बाकी खत्म हो गया, आप कह रहे हैं इख्तियार, तो कौन सा इख्तियार आपने डिवॉल्व किया? कलेक्शन के इख्तियार उसके पास है, फंडिंग के पास। आपको पता है 14 अरब रुपए ये कराची देख लें। तो ये पीटीआई के टाउन है, ये जमात इस्लामी के टाउन है, आप कैसे कह सकते हैं मेरे टाउन? अच्छा, अब टाउन भी अलग अलग है। शुमाइला राना साहिबा, गुफ्तगू आपने सुनी, पंजाब में जो कुछ होता है वो बयान नहीं किया जाता। लाहौर जो है वो भी कराची जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। और ये कराची दुश्मनी पर मबनी जो है, हम कोई खुदा न ख्वास्ता प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कादिर खान मंदूखेल साहब के बकौल, क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मसूद। बात यह है कि हर इंसान जो है वो अपनी आंख से देखना चाहता है और अपने दिमाग से सोचना चाहता है, जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं उस अगर देखा जाए तो उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। और मेरा ख्याल है कि हमें इंडिविजुअल की बात के बजाय और उनसे इख्तलाफ राय के बजाय हमें कंस्ट्रक्टिव अपनी जो सोच है उसकी तरफ चलना है। और दुनिया जिस बात की जो तायीद कर रही है और वो पंजाब की और लाहौर की और जो मतलब डेवलपमेंट है उस हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से, और जो सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट है वो पंजाब हुकूमत का एक की प्रोजेक्ट है और उसकी दुनिया मिसालें देती है।
میں یہ یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں تو تانا ہی جو ہے وہ دیا جاتا تھا کہ ہم جب آتے ہیں ہم سڑکیں بناتے ہیں، ہم جب آتے ہیں اوور ہیڈ برج بناتے ہیں، ہم جب آتے ہیں ہم لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرتے ہیں، ہم سفر کو آسان کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ ٹوٹے پھوٹے راستوں کو جوڑ کر لوگوں کی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ترقی کی جو شاہراہ ہے وہ شاہراہ سے گزرتی ہوئی جو ہے وہ ترقیاں ہوتی ہیں انسان کی، اور نقل و حرکت کا جو نقل و عمل کا جو عمل ہے، حرکت کا عمل ہے، یہ کسی بھی ملک کی ترقی کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ ہماری کوئی بھی جگہ پہ آپ چل جائیں، ہمارے گاؤں میں وہی پوچھ لیتا ہوں، بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے ہاں جو ہے یہ ڈمپر ٹینکر جو ہیں لوگوں کو کچلتے ہوئے گزر جاتے ہیں، وہ پکڑے نہیں جاتے، اور آپ کے ہاں لوگ گٹر میں گر کے مرتے ہیں، آپ کے ہاں جو ہیں وہ کیا سوری CCD 2200 اور لوگوں کو قتل کر چکا ہے، وہ بھی تو سوال کر رہے ہیں۔ CCD 2200 لوگوں کو قتل کر چکا ہے، یہ الجزیرہ کا رپورٹ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور یہاں پر جو ہے کراچی میں پولیس جو ہے وہ بہت اچھی پولیس ہے، تو آپ کے یہاں یہ سارے مسائل نہیں ہیں، یہیں کراچی میں ہی مسائل ہیں؟ نہیں، مسائل دیکھیں، بات سنیں، مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اور مسائل یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو حکمران بیٹھا ہوا ہے وہ ان مسائل کو حل کرنے میں کتنا سنجیدہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اگر گٹر میں کسی بچے کی ہلاکت ہوئی ہے تو کس طرح مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ اس کا ایکشن لیا، اور اب ہم نے تمام پورے صوبے کے اندر گورنمنٹ پنجاب نے اس کے اوپر جو لوہے کی جالی ہے، جو لوہے کی جو جالی ہے وہ لگوا دی ہوئی ہے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ گرے تو وہ اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، وہ اس کے مطلب جالیاں لگا دی گئی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ وہی حکمران کر سکتا ہے جس کے دل میں درد ہوگا، اور پنجاب حکومت جو وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے اس کو محسوس کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری خواتین ہماری ریڈ لائن ہے، انہوں نے کہا ہے ان کی عزت، ان کی احترام، ان کے وقار کے اوپر کوئی دوسرا سمجھوتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ CCD کی بات کی گئی، تو میں نہیں سمجھتی کہ انہوں نے کسی بندے کو ناحق پکڑا ہو یا ناحق جو ہے وہ نبرد آزما ہوا ہو۔ یہاں پہ لوگ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب کرتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا اگر ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جو کہ آپ کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی عزت و عصمتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ CCD کے بعد پنجاب کی جو کرائم ریشو ہے وہ بہت حد تک کم ہو گئی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ دیکھیں کہ کچے کے ڈاکو جو تھے وہ دنیا میں مشہور تھے، مریم نواز شریف واحد وزیر اعلیٰ بنی، واحد خاتون وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے کچے کے جگہ کے اوپر بھی جو ہے وہ آباد کاری شروع کر دی، اور کچے کے ڈاکوؤں کو جو ہے وہ امن کی طرف لے کر آئے ہیں، کچے پر آباد کاری شروع ہو گئی۔ میں یہ سمجھتی ہوں نہیں، کچے پر کیسے آباد کاری شروع بالکل کر آباد کاری شروع ہو گئی۔ کچے کی زمین تو سمندری دریائی راستہ ہے نا، اس پہ کیسے؟ وہ 12 لاکھ ایکڑ زمین الاٹ کر دیے لوگوں کو۔ نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھیے جو کچے کا علاقہ تھا جو راجن پور کے اندر رجحان سے آگے، وہ مسلسل رازنوں ڈاکوؤں اور ان کے اس کے اندر تھا، وہاں پہ لوگ بھتہ لیتے تھے، وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ بلیک میل کیا جاتا تھا، اب اس زمین کو واگزار کرا دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا عمل ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں، وہاں پہ امن میلے کا انعقاد ہوا ہے پچھلے دنوں، وہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کا حکمران، آپ کا وزیر اعلیٰ، آپ کا کوئی جو لیڈر ہے، اس کی سوچ اور اس کی ترجیحی لسٹ میں اگر عوام شامل ہے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم جب جاتے ہیں کراچی تو کراچی ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد جو ہے کچرا کنڈی جو ہے وہ منہ چڑھا رہی ہوتی ہے، ہر جگہ کچرا کنڈی۔ کراچی کو آپ معذرت کے ساتھ وہاں کے لوگوں کی آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پنجاب جیسی وزیر اعلیٰ چاہیے، ہمیں بھی یہاں پہ پنجاب جیسے حکمران چاہیے، کم سے کم وہاں پہ اور کچھ نہیں تو اللہ بالکل ٹھیک۔ دیکھیں شمائل، کیونکہ بات تو گلگت بلتستان کے الیکشن سے شروع ہوئی تھی، لیکن کیونکہ وہاں پر بھی کراچی اور لاہور کا کمپیریزن ہو رہا ہے، اس لیے یہ گفتگو ہو گئی۔ تو واپس اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ وہاں پر تحریک انصاف کو بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ پیپلز پارٹی بنیادی حقوق کی تو بات کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بات تو کر رہی ہے کہ آئین کے مطابق جو ہے حقوق ملنے چاہیے، حقوق کی بات کر رہی ہے، لیکن تحریک انصاف مسلسل کہہ رہی ہے کہ اسے اسپیس نہیں مل رہی ہے۔ تو علی بخاری صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں میں، لیکن ایک مختصر سی مجھے بریک لے لیں دیں، پھر آپ تفصیل سے بتائیے گا
کیوں آپ کو یہ شکایت ہے کہ وہاں پر آپ کو اسپیس نہیں مل رہی؟ گوہر خان صاحب کو تو ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. سید علی بخاری صاحب، سر گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ کے لوگ ہمیں نظر تو آ رہے ہیں کیمپین کرتے ہوئے، لیکن آپ کے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کے اپنے ہی جو لوگ ہیں ان میں اتفاق موجود نہیں ہے، پارٹی آپ کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اسپیس نہیں دی جا رہی، پنجاب سے آئی ہوئی پولیس زیادتی کر رہی ہے، سندھ سے آئی ہوئی پولیس زیادتی کر رہی ہے. سر بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے الٹیمیٹلی مجھے پروگرام میں شامل کر لیا. دو چیزیں ہیں. پہلے تو میں ایک چیز بتا دوں کہ ہماری بہن ابھی کہہ رہی تھی کہ کچے کے ڈاکو سے جان چھڑا دی ہے ان کی حکومت نے، تو میں تو یہ بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ کچے کے ڈاکو تو پھر بہتر سے پکے کے ڈاکو کا کیا کریں جو 167 روپے جو ہے لیوی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو سولر پہ 1% سے 19% لگانے پہ ٹل گئے ہیں ٹیکس، جو پیٹرول دنیا میں انڈیا میں 13 روپے، بنگلہ دیش میں 18 روپے مہنگا ہوتا ہے، انہوں نے 150 روپیہ کر دیا، جن کا ذریعہ ملک چلانے کے لیے پیٹرول گیس بجلی اور یہ چیزیں رہ گئی ہیں جن سے وہ لیتے ہیں، اس کے علاوہ اور سورس نہیں ہے. ان کا پکے کے ڈاکوں کا کیا کریں جنہوں نے سارے ملک کو جو ہے داؤ پہ لگا دیا. اور پچھلے 4 سال میں پاکستان کی تاریخ، I'll take responsibility of my words، چیک کر لیں، معاشیت کی بات کر رہا ہوں، اکنامسٹ کی بات کر رہا ہوں، سن 47 سے لے کے 2026 تک پاکستان کی تاریخ کے معاشیت کے سب سے جو برا ترین دور گزرا ہے وہ یہ 4 سال گزرے ہیں. ان پکے کے ڈاکوں کا کیا کروں جو 26 دفعہ ہم IMF کے پاس گئے یا 25 دفعہ، ان میں سے 19 یا 20 دفعہ ان 2 بھائیوں کے دور میں گئے ہیں. ان پکے کے ڈاکوں کا کیا کریں کہ ان کے دور میں 200 ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی. ان کا کیا کریں جن کے دور میں جو ہے آپ کے ملٹائی نیشنل کمپنیز چلی گئی، پاکستان کو تباہی کے دھانے پہ پھرا دیا ہے، جو 17 سیٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پچھلے 4 سال میں $1 کی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی. تو یہ تو ان کی کارکردگی ہے، ان کو کدھر لے کے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کے گھر گراتے ہیں، جو لوگوں کو بے گھر کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کے گھر گرا کے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا. تو ان کو عوام سے تو لینا دینا ہے نہیں، عوام کی تو پارٹی نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ عوام کی ووٹ سے تو آئی نہیں ہے، اس لیے ان کو کسی چیز کا جواب دہی کا حق تو ہے نہیں. سو یہ جو مرضی کریں، کچا کریں، پکا کریں، سیاہ کریں، سفید کریں. بے شک یہ ECP کے چیئرمین کو جو ہے وہ تاحیات رکھ دیں، بے شک یہ جن 5 ججز نے خط لکھے تو ان میں سے ایک کو پشاور بھیج دیا، ایک کو کراچی بھیج دیا، ایک کو لاہور بھیج دیا، کہنا سب کچھ دیکھیں یہ سب کچھ کہنا یہ آپ کے موقف ہم جانتے ہیں، مگر بات یہ کہ یہ اسپیس آپ لوگوں نے خود دی ہے نا. اب آپ لوگوں نے خود اپنی اسپیس لوز کی ہے. اب جی آپ نے خود یہ اسپیس لوز کی ہے نا، آپ کی عوام میں پذیرائی. اگر مجھے آپ جتنا باقیوں کو موقع دیا اتنا موقع دے دیں گے، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں. میں اگر مجھے جتنا موقع باقیوں کو دیا اتنا دے دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ یہ باعث پروگرام نہیں ہے. سو میں آپ کے تفاصت سے یہ بات کر رہا ہوں اور میں نے جو باتیں کی چیک کر لیجیے گا انٹرنیشنل بھی اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ بات یہ ہے کہ جی چلیں آپ بات کریں. اب آپ کے الیکشنز پہ آ جاتے ہیں. الیکشنز کے اندر اب میں کیسے مان لوں آپ کی بات کہ آپ نے مجھے کہہ دیا کہ گوہر صاحب جو ہے کارنر میٹنگ کر رہے ہیں. آپ کی اپنی الفاظ میں تضاد یہ ہے کہ اگر نواز شریف جلسہ کر سکتا ہے، اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب جلسہ کر سکتے ہیں وہاں جا کے، تو گوہر کو کارنر میٹنگ کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ اگر ہماری پارٹی کا نشان وہاں نہیں ہے، ہماری پارٹی کو بلا نہیں دیا گیا، ہمارے کینڈیڈیٹس نے ہارس مین تھا اس کا نشان لیا، کوئی آبجیکشن نہیں، رجسٹرڈ پارٹی، پیپرز جمع ہوئے، کلیئر ہوئے، ٹکٹ ہم نے جمع کرا دیے، اس کے بعد کیسے خود ہی بیٹھ کے بدلا دیے گئے؟ تو اگر یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی کہ سلمان اکرم راجہ کو نہیں پنجوتا کو، اگر آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ اسد کیا کو یہ نظر نہیں آتا کہ امیر مقام جو ہے وہ وہاں پر گئے، ان کا پروٹوکول کیا ملتا ہے، ان کا بھائی جو KP کی اسمبلی کا جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے اس کو کیا پروٹوکول ملا، اگر آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہاں پر جو ہے وزیر اعظم جو سو کالڈ ہے یہ الیکشن سے چند دن پہلے جو ہے وہاں جاتے ہیں اور اربوں روپے کا بجٹ اناؤنس کر کے آتے ہیں، تو کیا مجھے بے نظیر بھٹو شہید کا وہ الفاظ کہنے میں غلط ہونا چاہیے کہ اسے پری پول ریگنگ کہتے ہیں؟ کیا اس کا یہ نتیجہ کہ ہمارے جلسے نہیں ہو رہے، ہمیں وہاں پر اپنی پارٹی کا جھنڈا لہرانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں جلوس لگانے کی اجازت نہیں ہے، ہماری پارٹی کا سلوگن نہیں ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے ان لوگوں پہ، پتہ نہیں ان کو نیندیں کیسے آتی ہیں، جو کہتے ہوتے تھے لیول پلینگ فیلڈ، ووٹ کو عزت دو، فلاحی مخلوق، اور پتہ نہیں کیا کیا کیوں نکالا اور کیا کیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی، میڈیا کو نظر نہیں آ رہی، تو میں کہوں گا کہ یار میں نے تو انٹرو میں ہی بات کر دی علی بھائی، میں نے تو انٹرو میں ہی بات کر دی اور میں نے بتا دیا، میں نے تو بڑا میں نے پیار سے بڑے اطمینان سے سب کی باتیں سنی، لیکن جو باتیں میں نے کی مجھے اس میں سے کسی ایک کا جواب دے دیں. کیا اس کو الیکشنز کہتے ہیں؟
کیا اس کو کہا جاتا؟ آج مجھے ایک پروگرام میں بلکہ تھے اس کے اندر قادر بھائی بھی میرے ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا کہ جی ایک صحافی نے لکھا ہوا ہے کہ جو جتنی عہدیداریاں تھی الیکشن کی اس میں سے کوئی بھی ڈیسائیڈ نہیں ہے. بھائی میں سامنے بیٹھا ہوں، پڑھی ہوئی ہیں پٹیشن ساری کی ساری، تو پتہ نہیں کہاں سے کون سی نیوز آ جاتی ہے. کون مینج کر رہا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، نون لیگ کر رہی ہے، کس پہ الزام ہے آپ کا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے جنرل سیکرٹری پارٹی کو جو ایم این اے نہیں ہے، ایم پی اے نہیں ہے، جو کوئی منسٹر نہیں ہے، جو کوئی آفس ہولڈ نہیں کر رہا، وہ پاکستانی شہری ہے، اس کو جانا پڑتا ہے. اگر وہ نہیں جانے دیا جاتا تو آپ کہیں گے یہ ٹھیک ہے. یہاں مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتی ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. قادر بھائی، آپ کی پارٹی بنیادی حقوق کی بات کر رہی ہے، آئینی حقوق کی بات کرتی ہے. اتنی شدید اعتراضات اس الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کے موجود ہیں، آپ لوگ پھر بھی اس الیکشن میں جا رہے ہیں؟ ایسے الیکشن میں جو دیکھیں الیکشن جس کا میں بائیکاٹ، پارٹی کو الیکشن کا سمبل ہی نہیں ہے اس کے دیکھیں پاس. الیکشن کا بائیکاٹ جو ہم نے 1985 میں کیا تھا اس کا آج تک بھگت رہے. یہ جو آپ کو نرالے لیڈر نظر آ رہے ہیں نا، یہ اس ہماری غلطی کی وجہ سے آئے. کون سے 1985 میں جو بھی آپ گنتے رہو، ٹھیک ہے نرالے بتائیں تو. اچھا چھوڑیے نا، ابھی وہ آگے جواب دینے دو. اب سوال یہ کہ یہ ساری جو علی بخاری صاحب بتا رہے بالکل 100% سے بتا رہے، یہ کون سا الیکشن ہے؟ یعنی آپ یہ سمجھ لو کہ ایک سلطان راجہ ادھر اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا شہباز راجہ جو نا کشمیر میں گلگت میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ نرالے کر رہے ہیں کہ کیا گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ این او سی مانگ رہے ہو. بھائی عقل کیا؟ وہ اسی ملک کا حصہ ہے، آپ این او سی مانگ رہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو لاکھوں لوگ گلگت بلتستان کے کراچی میں یہاں کام کر رہے، روزگار کر رہے، سرکاری نوکری کر رہے، تو کیا اس کو ہم این او سی لے کے دیں؟ یا کل کا جو ہے نا وہ گلگت بلتستان کے لوگ پنجاب جائے تو این او سی لے کے دیں گے؟ دوسرا، ایک تو وہ فیڈرل ٹیریٹری ہے. آپ فیڈرل ٹیریٹری کو اگر آپ کو وہاں فورسز کی ضرورت ہے تو آپ لیویز بلا لے، آپ رینجرز بلا لے، آپ ایف سی بلا لے، آپ آرمی بلا لے. آپ نے پنجاب سے پولیس بلا لی ہے جو انٹرنیشنل سطح پہ جو نا وہ ڈکلیئر ہوا ہے. یعنی الجزیرہ کی رپورٹ ہے، ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہے، 2200 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر چکے، اور ایف آئی آر کا متن ایک ہی ہے. علی بخاری صاحب بھی وکیل ہے. ہم ملزم کو لے جا رہے تھے، ملزم کے ساتھیوں نے فائرنگ کیے، پولیس والا مرتا نہیں ہے اور وہی بندہ مر جاتا ہے. کمبخت. میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے، میں چیف جسٹس سے فیلڈ میں ایک بھی سیاسی ورکر کو خراش آئے جی بی میں ایف آئی آر ڈائریکٹ مریم نواز کے خلاف کاٹا جائے، اور اسی شہباز راجہ کے خلاف کاٹا جو چیف الیکشن کمشنر ہے جی بی کا. آپ کی الیکشن کیمپین تو صحیح چل رہی ہے؟ دیکھیں میں چیف بتاؤں، ہمارے یہ سارے اعتراضات میں ہی اٹھا رہا ہوں نا. نہیں چل رہی؟ نہیں چل رہی ہے. ہاں دیکھو اگر کہنے کے تو چل رہی ہے تو پھر پی ٹی آئی کی بھی چل رہی ہے نا. وہ ایسے تو نہیں ہے کہ نہیں ان کو دیکھو آدھی چھوڑے آدھی نہیں چھوڑے، لیکن چل تو رہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آدھی بھی کیوں روکا؟ یہ جو ان کا سیکرٹری جنرل کی بات کرے کیوں روکا اس کو؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ ایک ملک کے اندر این او سی کی نوبت کل کا میں لاہور جاؤں گا تو مجھے این او سی کی ضرورت پڑے گی. شمیلہ صاحبہ، تحریک انصاف کے تو بڑے خطرناک قسم کے اعتراضات ہیں اور ان کے تحفظات ہیں. الیکشن کا نشان ان کے پاس نہیں، ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو اجازت نہیں ہے وہاں پر، ان کے لیڈرز علاقہ بدر کیا ہوا ہے. تو اور یہ آپ نے قادر مندوخیل صاحب کی بھی گفتگو سن لی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو خراج بھی آئے تو ایف آئی آر مریم نواز کے خلاف ہونی چاہیے. دیکھیے ایف آئی آر مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف کیوں ہو، جبکہ الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق جو ہے وہ جاری کیا ہے، وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے، وزیر اعظم نے یا نواز شریف صاحب نے نہیں کیا. اور الیکشن کمیشن وہی ادارہ ہے جس نے الیکشن کا انعقاد کرنا ہے اور اس ادارے نے ہی اس کو مانیٹر کرنا ہے، اور وہی ادارہ جو سارے پروسیس میں جو مین کی رول ادا کر رہا ہے. اس ادارے نے ایک رول، ایک کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے وہ آپ کا جاری کیا ہے کہ جو بھی یہاں پہ پولیٹیکل جو موومنٹ ہوگی اور پولیٹیکل جو لیڈرشپ آئے گی یہاں پہ، وہ اپنی موجودگی ضلعی انتظامیہ کو جو ہے وہ مطلع کیا جائے گا. 3 دفعہ کے پرائم منسٹر نواز شریف اگر آنے کے لیے این او سی اپلائی کر سکتے ہیں، یا ان کو این او سی کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ ویزا چاہیے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک یہاں پہ رہوں گا
اور الیکشن مانیٹرنگ کی سلسلے میں مجھے یہاں سے وہاں پر اتنے سے اتنے بجے موو کرنا ہے. دیکھیں ہر علاقے کے اپنی زمینی حقائق ہوتے ہیں. وانا وزیرستان کے اپنے حقائق ہیں, پشاور کے اپنے ہیں, جو بلوچستان کے اپنے ہیں, اور جو گلگت بلتستان ہے اس کے زمینی حقائق, اور لاہور کے زمینی حقائق جو ہیں پنجاب کے وہ مختلف ہیں. یہ این او سی تحریک انصاف والوں کو کیوں نہیں مل رہی میڈم؟ تحریک انصاف کو کیوں نہیں مل رہی ہے این او سی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, اور ان کو تو مل گئی, اور دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے باضابطہ وہ رول اور ریگولیشنز کو فالو کریں اور ایک اپنا ریٹن جو ہے وہ اپلیکیشن دے دیں کہ جی میں یہاں پہ ضلع انتظامیہ کو کہ میں یہاں پہ آیا ہوں اور یہ میرا شیڈیول ہے اور یہاں پہ میں نے موو کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی قسم کے این او سی کی. نہیں یہ کیا ہے, یہ دیکھیں نوٹس میں لانا اسد قیصر, جنید اکبر جیسے رہنماؤں نے این او سی مانگی اور ان کو این او سی نہیں دی گئی, انکار کر دیا ان کو این او سی دینے سے. کس نے؟ چیف الیکشن کمشنر نے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں الیکشن کمشنر کی ترجمان نہیں ہوں, لیکن میں نے کوئی بات ایسی نہیں سنی اور میرے پاس ریٹن میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی. اچھا, اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کر سکتی. آپ غلط کر رہے ہو. اچھا, ہاں, اس کا مطلب تو یہی ہوا نا. میں علی بھائی ان سے پوچھ لیتا ہوں. علی بھائی, آپ لوگوں نے واقعی اپلائی نہیں کیا؟ میرے سامنے یہ خبر موجود ہے, میرے سامنے یہ خبر موجود ہے, اتھینٹک ذرائع سے خبر موجود ہے. آپ بتائیے کیا آپ لوگوں نے اپلائی کیا اور آپ کو الیکشن کمیشن نے این او سی نہیں دی؟ علی بخاری صاحب. نہیں سر, الیکشن کمیشن کا میں نے آپ کو دیکھیں الیکشن کمیشن کا تو این او سی تو سیکنڈ کیٹیگری چلے گی نا یار. پہلی کیٹیگری ہے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں, ان الیکشن والوں نے ایک پارٹی ہم نے رجسٹر کرائی, رجسٹرڈ پارٹی, جس کا ایک نشان تھا, سمبل تھا, جس کو رجسٹر کر کے انہوں نے پیپرز ایکسیپٹ کیے, پیپرز ایکسیپٹ کر کے اس کو نشان بھی دیا, اس کے اوپر پیپرز جمع ہو جاتے ہیں اور لوگ جمع کرا کے ٹکٹ گھر چلے جاتے ہیں واپس. پیچھے نیکسٹ لسٹ آ جاتی ہے کہ نہیں جی نہیں, یہ ساروں کے خود ہی بیٹھ کے تو اس کے سائن چینج کر کے دے دیا. کیا یار یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ سارٹ آف دیٹ کائنڈ آف الیکشن کمیشن؟ مطلب کوئی طریقہ کار ہوتا ہے یار الیکشن لڑنے کا بھی. میں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کل ہی کھول کے رکھ دیا 17 سیٹوں کی حکومت کی, 45 لوگ, مطلب لوگوں ووٹ تو لوگ اپنی 47 کے لیے میں لڑوں گا, اور کیا کہا اس نے؟ بڑا سمپل سی بات کہہ دی ہے کہ فارم 47 کا میں ذمہ دار ہوں یار, باقی 45 آپ لوگ لڑے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ حکومت کے سب سے بڑا الائنس ہے نا, اور انہوں نے وہاں اتنی اوپن مطلب کوئی کمرے میں بات نہیں کی, جلسے میں کہی ہے انہوں نے. اب ان لوگوں کو تو خود شرم ہونی چاہیے کہ یار آپ لوگ اگر پولیٹیکل پارٹی ہوتے تو ایسی بات کبھی نہیں کرتے. میاں نواز شریف صاحب کی انہوں نے ایگزامپل دی, میاں نواز شریف ایم این اے ہے بھائی ابھی, اور اس سیٹ کا ایم این اے ہے جس سیٹ کی ٹوٹل جو ووٹیں ہیں وہ میرے خیال 3 لاکھ ہے, اور میاں صاحب کی 3.25 لاکھ نکلی ہوئی ہے. ٹوٹل کاؤنٹ کریں دونوں کی تو اس سے بھی زیادہ بن جاتی ہیں. سو اس حلقے کا ایم این اے چلا جاتا ہے جیسے تیسے بھی ہے, اس کو این ایس سی لے, اچھا ٹھیک ہے ہم نے قانون بنایا ہوگا. اچھا علی بخاری چلا جاتا ہے, قادر مندوخیل صاحب چلے جاتے ہیں, تو کیا ہم ایز اے وکیل جانے کے لیے پہلے این او سی لیا کریں گے کہ نہیں ہم جا رہے ہیں, ہماری پارٹی کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں, ہم جو ہیں اس کے ورکرز ہیں؟ یہ کیا قانون ہے یار, یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اوپر سے ہم نے پنجاب پولیس بھیج دی ہے وہاں پر اٹھا کے. اچھا یار چلو, پنجاب پولیس بہت بڑے سورما ہیں, انہوں نے بہت کچھ فتح کیا یار. ہمارے بلوچستان کی حالت بڑی خراب ہے, خوددار بھیجو یار ان کو ذرا. ٹھیک ہے, چاہیے بھیجو یار ان کو ذرا. یہ علی بھائی ٹھیک ہے, یہ آپ نے بہترین بات کی ہے, سی سی ڈی بلوچستان بھیج دے, پتہ چل جائے گا. بھیجو ان کو کہو یار چاہیے جاؤ ذرا تربت جاؤ یار, ذرا جا کے جس کسی کے ساتھ ہوئی ہے اس سے جا کے بات کریں کبھی آپ, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار انہوں نے کیا کیا اور یہ کیسے اس کو جو ہے. آپ کو نیا پارٹی کا نشان ملا, اس پارٹی کے نشان پر بھی آپ اپنے نامنیشن جمع نہیں کرا سکتے. تو شمائلہ صاحبہ مختصراً بتائیں کہ کیا اس طرح کے الیکشن میں آپ کی پارٹی الیکشن لڑنے کے بعد اگر جیت بھی جاتی ہے تو یہ کیسے الیکشن ہے جس میں ایک ملک کی بڑی پارٹی کو اتنے شدید اعتراضات ہیں؟ دیکھیں ہمیں 2018 کے الیکشن کے اوپر بھی بہت سے تحفظات تھے, ہمیں آر ٹی ایس بیٹھنے کے اوپر بہت سے تحفظات تھے, اور جب بھی الیکشن ہوتا ہے آپ کے ناقدین سوال اٹھاتے ہیں, جو جیتتا ہے وہ کلندر بن جاتا ہے اور جو ہار جاتا ہے وہ آپ کو بدنام کرنا شروع آپ کے اعتراضات غلط, آپ کے اعتراضات اس وقت 18 میں جو آپ کے اعتراضات تھے وہ اعتراض برائے اعتراض تھا, یعنی اس میں کوئی سبسٹنس نہیں تھا, صرف اعتراض تھا؟ نہیں, اس کے اندر حقیقت بھی تھی, اس کے اندر حقیقت بھی تھی
یہ ہمیں فارم 47 کی بات کرتے ہیں, ہم ان کو RTS کی بات کرتے ہیں, بس یہ ہم آپس میں یہ گتھم گتھا ہوتے رہیں گے. اس وقت جو آپ غلط سمجھتے تھے عوام کے لیے نہ انہوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے. شبانہ صاحبہ, اس وقت جو آپ غلط سمجھتے تھے آج وہ صحیح ہو رہا ہے, یعنی اس پر آج آپ کو اعتراض دیں گے. 18 میں بڑا اعتراض تھا آپ کو, نہیں 24 میں اعتراض نہیں ہوا, آج پر اعتراض دیں گے. نہیں, آپ نے یہ بات دیکھیں, نہیں, کیا آپ ابھی RTS بٹھا رہے ہیں؟ یہ گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے اندر آپ کو تمام جماعتیں اپنی پولیٹیکل مہم چلا رہی ہیں, اپنی کیمپین, الیکشن کیمپین کر رہی ہیں. ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی جو اگر مجھے بریک لینی پڑے گی کہ اس وقت جو ان کے اعتراضات ہیں ان کو آپ تسلیم نہیں کریں. 2018 میں یہ سب باتیں آپ کرتی تھیں, 2024 کے الیکشن میں ہو گیا, آپ نے کہا کیونکہ 18 میں بھی ہوا تھا, اب گزر گیا, 2018 بھی گزر گیا, 24 بھی گزر گیا. یہ تو ایک چھوٹا سا الیکشن ہے, کتنے 9,63,000 یہاں پر صرف ووٹرز ہیں, اور یہ الیکشن بھی اگر ٹھیک نہیں ہو رہا اور اس پر اعتراضات ہیں تو یہ بڑی فکر کی بات ہے. ایک بریک لیتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ختم ہو گیا ہے میرے پاس, لیکن گلگت بلتستان کے جو الیکشنز ہیں بہت چھوٹے سے الیکشنز ہیں, اس خطے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. وہاں پر اگر تحریک انصاف کو مسائل ہیں, تحفظات ہیں, تو پہلی پارٹیاں جو 2018 میں, یا پاکستان کے کہتے ہیں نا کوئی بھی الیکشن درست نہیں ہوا, تو اگر کوئی الیکشن درست نہیں ہوا تو کیا آگے بھی کوئی الیکشن درست نہیں ہوگا؟ اور اگر آگے بھی کوئی الیکشن درست نہیں ہوگا تو آؤٹ آف دا باکس اگر کوئی سلوشن پاکستان کے مسائل کا لے کر آنا ہے تو وہ بھی نہیں آئے گا. جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا. یہ کچھ سوالات ہیں, آنے والے پروگراموں میں اس پر بات کریں گے. قدر مندخیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, شمیلہ رانا صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, سید علی بخاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.